بات کریں گے ہم مکہ میں سائن ہونے والے مشترکہ دفاعی معاہدے کی، جس کے اندر سعودی عرب، ترکی اور پاکستان شامل ہیں۔ اس کے اہم خد و خال کیا ہیں، کوئکلی آپ کو ہم بتا دیتے ہیں۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے تحت ان تینوں ممالک میں سے کسی ایک ملک پر مسلح حملہ، سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس دن میں جاری ہونے والے ایک مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے جمعے کی دوپہر مکہ میں مشترکہ دفاعی سمٹ میں شرکت کے بعد اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق اس معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحانہ اقدام کے خلاف اجتماعی دفاع کو مضبوط بنانا ہے، اور اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ تینوں ریاستوں میں سے کسی ایک کے خلاف ہونے والا کوئی بھی مسلح حملہ سب کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ مزید کہا گیا ہے کہ معاہدہ تینوں ریاستوں کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام پہلوؤں کو فروغ دینے اور انہیں مضبوط بنانے سے متعلق ہے۔ اگرچہ اس معاہدے کی مکمل تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئی ہیں، تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق اس معاہدے کا مقصد جارحیت کے کسی بھی اقدام کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت یعنی ڈیٹرنس کو مضبوط بنانا اور دفاعی شعبے میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اس معاہدے پر دستخط کرنے کی باقاعدہ تقریب سے قبل تینوں ممالک کے رہنماؤں نے مشترکہ دفاعی سمٹ میں شرکت کی، جس میں تینوں ممالک کے مابین روابط اور مشترکہ مفادات کا جائزہ لیا گیا۔ یہ معاہدہ ایک محفوظ اور خوشحال مستقبل کے حصول کی خاطر اپنی اجتماعی سلامتی کو مزید مستحکم کرنے اور خطے سے اور اس سے باہر امن، سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے تینوں ممالک کے مشترکہ عزم کا مظہر ہے۔ اس معاہدے کے حوالے سے خبریں اور قیاس آرائیاں کافی عرصے سے جاری تھی، اور رواں برس جنوری میں ترک وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون سے متعلق بات چیت جاری ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے اس وقت کہا تھا کہ صدر ایردوان کی یہ سوچ ہے کہ ایک وسیع اور جامع پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی جائے۔ اس کے بعد جنوری میں ہی پاکستان کی وزیر مملکت برائے دفاعی پیداوار رضا حیات راج نے تصدیق کی تھی کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے مابین 1 سال کے مذاکرات کے بعد دفاعی معاہدے کا مسودہ تیار ہو چکا ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا تھا کہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلے سے موجود سیکیورٹی معاہدے سے الگ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس معاہدے کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے ان کے لیے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ اس کے اوپر سائن کرنا ان کے لیے ایک خود کے لیے بہت ایک پراؤڈ مومنٹ ہے۔ یہ معاہدہ پبلک کیوں نہیں ہو رہا، اس کی بہت ساری جو نکات ہیں وہ منظر عام پر سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ وزیر دفاع اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ اس کو آفیشلی آنا چاہیے، کسی ٹیلی ویژن ٹاک میں جب سینکٹری جو ہے مینٹین رہنے چاہیے ٹل اس کا گورنمنٹس جو ہیں، تینوں گورنمنٹس جو ہیں، اس کو سائملٹینیسلی عام پبلک میں ایک پلیٹ فارم پہ نہ لے کے آئیں۔ اس معاہدے کی اہمیت کیا ہے؟ بی بی سی اس کے حوالے سے کیا رپورٹ کرتا ہے، کوئکلی آپ کو بتاتے ہیں۔ بی بی سی اردو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے مابین یہ معاہدہ ایسے وقت میں طے پایا ہے جب مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی اور سفارتی توازن تیزی سے بدل رہا ہے اور نئے اتحاد تشکیل پا رہے ہیں۔ ترک اخبار ڈیلی صباح سے وابستہ صحافی محمد چلیک کہتے ہیں کہ یہ اتحاد عالمی سطح پر گزشتہ 1 دہائی میں پیش آنے والے واقعات کا نتیجہ ہے۔ بی بی سی نیوز اردو سے گفتگو کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یوکرین روس جنگ، مشرق وسطیٰ کے بحران نے کئی ممالک کے لیے سیکیورٹی چیلنجز بڑھا دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خاص طور پر رواں برس 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے نے بہت کچھ بدل کر رکھ دیا ہے، اور اب بعض ممالک کو سیکیورٹی کی ضمانت چاہیے ہے۔ محمد کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی بات کریں تو اسے 28 فروری کے بعد وہ سیکیورٹی تحفظ نہیں ملا جس کی اس کو امید تھی۔ ان کے بقول ترکی بھی ایسے ہمسایوں میں گھرا ہوا ہے جہاں سیکیورٹی مسائل ہیں، لہٰذا اس سے بھی سیکیورٹی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مزید وسائل اور فوجی تعاون کی ضرورت ہے۔ محمد کہتے ہیں کہ ترکی یہ بھی چاہتا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک ایسے اقدامات جن کا اندازہ لگانا مشکل ہے، اس کے مقابلے میں ایک سیکیورٹی میکانزم موجود ہو تاکہ ان ممالک کی جانب سے پیدا کیے گئے عدم استحکام سے خود کو محفوظ رکھا جائے۔ معاہدے کے بعد ایکس پر اپنے بیان میں ترک صدر ایردوان نے واضح کیا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان طے پانے والا دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے،